اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کام ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کا تعارف ہوا کرتا ہے۔ مثلا بعض لوگ کتاب لکھتے ہیں تو ان کی کتاب کو اللہ تعالیٰ ایسی مقبولیت عطا کرتا ہے کہ کتاب بھی ان کا تعارف بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم امام بخاری کو دیکھیں تو بخاری شریف ان کی تحریر اور ان کا جو کام ہے وہ ان کا تعارف بن گیا۔ مسلم شریف امام مسلم کا تعارف بنا، نسائی شریف امام نسائی کا تعارف بنا۔ مختلف شخصیات نے اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ تحریری زاویے میں بھی اپنا تعارف کروایا۔ ایسی شخصیات میں آج ہم ایک اور شخصیت کا ذکر کرنے لگے ہیں جن کو مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آپ کی تحریر اور آپ کی کتاب، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو وہ مقبولیت عطا فرمائی، وہ کمال عطا کیا، وہ پذیرائی عطا فرمائی کہ آج چہار دانگ عالم میں ان کی کتاب کا شہرہ چرچا ہے۔ ان کی کتاب کو مثنوی مانوی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مثنوی کے لفظ پہ غور کریں تو مثنوی جو ہے یہ مثنا سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے دو۔ اگر اصطلاحی نقطہ نظر سے دیکھیں اور اصطلاحی حوالے سے دیکھیں تو بیت کے لحاظ سے ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم پائی جائے جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں، یعنی پہلی لائن اور دوسری لائن دونوں لائنیں ہم کافیہ ہوں، یعنی آخر پہ جب کافیہ دیکھا جائے گا تو دونوں لائنوں کا کافیہ برابر ہوگا، ایک ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم عربی شاعری میں دیکھیں تو عربی شاعری میں مثنوی کا وجود نہیں ہے، البتہ فارسی کی یہ ایجاد ہے، اہل فارس کی یہ ایجاد ہے۔ فارسی شعراء کی مثنویوں میں دو مثنویاں نمایاں ہیں۔ نمبر ایک فردوسی کی مثنوی، اس کو شاہنامہ بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر دو رومی کی مثنوی، جس کو مثنوی مانوی کہا جاتا ہے۔ تصوف کی دنیا میں بہت سی ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے انقلابی کردار ادا کیا۔ مثلا تصوف کی دنیا میں حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب کو لے لیں، اور فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء کو لے لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کو لے لیں، شاہ سہرورد کی عوارف المعارف کو لے لیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اسرار الاولیاء کو لے لیں۔ یہ تمام کتابیں اپنی حوالے سے ایک بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ فارسی دنیا میں انقلابی کردار ادا کرنے والی تصوف کی کتاب جو مقبول زمانہ اور مقبول عام ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کمال کی پذیرائی عطا فرمائی، اور وہ کتاب مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف ہے۔ اگر ہم مثنوی شریف کی خصوصیات کو دیکھیں تو منقولات و معقولات کی جامع، یعنی اس کو کمال حاصل ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو سلاست و روانی کا کمال ہے، اور حسن تمثیلات ہے، حسن استعارات ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم مثنوی کی خصوصیات کو دیکھیں تو سلاست و روانی، اسی طرح حسن تمثیلات، استعارات کا کمال اس میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے قرآن مجید کے فیضان کو، قرآن کی تشریح کو اور قرآن کی تفسیر کو دنیا میں عام کیا۔ یعنی اگر مثنوی کو پڑھ کے دیکھیں تو قرآن کا فیض ملے گا آپ کو، قرآنی انوار کی خیرات ملے گی آپ کو، قرآنی تفسیر کا ذوق آپ کو ملے گا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ علم الکلام ہو یا علم التصوف ہو یا علم البلاغہ ہو یا علم الاخلاق ہو، یہ تمام تر زاویے جہاں یکجا ہو جائیں اس مقام کو مثنوی مولا روم کہا جاتا ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے حوالے سے ایک خوبصورت شعر لکھا: ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی مادوی۔
ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی مانوی۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مثنوی کے بارے میں کیا لکھا؟ روئے خود بنمود پیر حق سرشت، کو بحرف پہلوی قرآن نوشت۔ گویا ہر شخص نے، ہر ہستی نے، بڑے بڑے کامل لوگ، یعنی مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ مقام ہے عشق کی دنیا میں، محبت کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں، وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جن کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب ہوتی تھی اور خصوصی فیوزات نصیب ہوتے تھے، وہ خود مثنوی کی تعریف کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کو حکیم الامت کے نام سے دنیا جانتی ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر ایک فکر دی ہے اور مردہ ضمیروں کو جو جوڑا، ان کو زندگی دی، وہ علامہ اقبال بھی مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم مثنوی کی مزید معاملات کو دیکھیں تو ہر دور کے اندر اللہ پاک نے، یعنی جو وقت گزرتا گیا، اس کو اللہ رب العزت نے پذیرائی اور مقبولیت میں اللہ پاک نے کمال عطا کیا۔ برصغیر سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے پہلے نصیر الدین چراغ دہلوی کی کتاب میں مثنوی کا تذکرہ کیا گیا اور اشعار ملفوظات مہریہ میں مثنوی شریف پر کلام کیا گیا۔ یعنی تاجدار گولڈا شریف رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کی وہ شخصیت، علم کا سمندر، بحر بے کراں، وہ خود جن ہستیوں، جس شخصیت سے متاثر تھے، وہ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کی شخصیت اور آپ کے کام سے متاثر تھے۔ اسی طرح جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک کمال ہستی، آپ کے ملفوظات میں لطائف اشرفیہ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی کا تذکرہ کیا گیا۔ ابن بطوطہ بہت بڑا سیاح جو تھا اور جس کو دنیا جانتی ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے جتنے بھی صوفی سینٹرز دیکھے، مراکز دیکھے، خانقاہیں دیکھی، فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ جتنی بھی خانقاہیں تھی صوفیاء کی، روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار بنیادوں پہ مثنوی خوانی ہوتی تھی۔ یعنی ہر صوفی ذوق رکھتا تھا، شوق رکھتا تھا مثنوی خوانی کا، اور اس بات کا تذکرہ ابن بطوطہ نے کیا ہے۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر، اس کے دو احسان جو برصغیر میں بالخصوص کہ فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا اور دوسرا مثنوی مانوی کا نسخہ ایڈٹ کروایا اس نے۔ یعنی ہر دور میں مثنوی پہ کام ہوتا رہا اور جو وقت گزرتا گیا، اللہ پاک نے اس کی مقبولیت میں اضافہ فرمایا۔ اسی طرح دیکھیے کہ ایک جو خاص بات ہے جس کو اہل علم نے لکھا بھی ہے کہ قرآن مجید کی شروحات کے بعد، قرآن کریم کی شروحات کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کتاب کی شروحات لکھی گئی ہیں، وہ مولا روم کی مثنوی ہے۔ مثنوی مانوی کے تقلید میں 30 کے قریب مثنویاں لکھی گئی، یعنی اس کی تقلید کے اندر۔ تو گویا یہ وہ کتاب ہے اور یہ وہ کام ہے جس کو دنیا سلامی پیش کرتی ہے، جس کا تذکرہ جو ہے چہار دانگ عالم میں ہوتا ہے۔ اور مولا روم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بعد از ما مثنوی شیخی خواہ